نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہی آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ اسلامی میں تاریخ تدوین فقہ اور اس کے مراحل، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو ادوار ہیں فقہ اسلامی کے، ترقی پذیر دور اور دور جمود۔ ترقی پذیر دور ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا دور ترقی پذیر کا ہے، جس میں زمانہ رسالت ہے، یعنی فقہ اسلامی ترقی کرتی گئی۔ تو یہ زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ رسالت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پر قرآن کی تلاوت کرتے جاتے، ان کو سنتوں سے گائیڈنس دیتے جاتے اور وہ سیکھتے جاتے اور عمل کرتے۔ پھر زمانہ صحابہ بھی پہلے دور میں ہی آتا ہے، چونکہ زمانہ رسالت میں بھی کچھ لکھا نہیں گیا، صرف سنا اور عمل کیا گیا۔ یہی چیز صحابہ کرام نے بھی اپنے تابعین کو سکھائی اور انہوں نے اسی چیز کو لیا، اور اس وقت تک کچھ لکھا نہیں گیا فقہ اسلامی میں، کیونکہ اس وقت عرب ہی تھے زیادہ تر۔ جیسے عربوں کے بعد ایک حلقہ پھیلتا گیا صحابہ کے ہی زمانے میں، تو پھر اس کی ضرورت آخر میں بالکل پیش آئی، لیکن چونکہ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا جس میں کوئی تدوین نہیں ہوئی، اس لیے اس کو کس میں ڈالا گیا ہے؟ پہلے دور میں ہی ڈالا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ والا دور، پہلا جو دور ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ کا، وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کچھ اصول تھے، پیج نمبر 76 پر ہم نے پڑھے تھے۔ کیا اصول تھے؟ کوئی بتائے گا کیا اصول تھے؟ قرآن و سنت کو منعن لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ مل کر اجماع کیا جاتا تھا، اور جس پر تمام صحابہ کرام متفق ہوتے اس رائے کو لیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر تو بالکل ایسی ضرورت پڑتی کہ تمام اصحاب کے کوئی قول نہیں مل رہا یا کوئی رائے نہیں مل رہی، تو پھر اجتہاد کیا جاتا تھا ذاتی طور پر۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے لیے کچھ طریقہ کار بھی، استنباط اور اجتہاد کا طریقہ کار بھی ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 77 پر۔ پہلا طریقہ استنباط اور اجتہاد تھا۔ صحابہ کرام کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی، اسی بات کو، اصول کو ہی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے مزید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن و حدیث جب سکھایا، اس کے بعد اگر انہیں اس کے بعد کوئی مسئلہ ان کے زمانے کا پیش آیا تو وہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے، نہ ملتا تو وہ استنباط اور اجتہاد کرتے، اور وہ بھی کس کے ذریعے کرتے؟ قرآن و حدیث کے ذریعے۔ اس کے بعد جو طریقہ کار، دوسرا طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور اس کا حل فوری طور پر نہ نکلتا تو کئی روز تک صحابہ کرام غور و فکر کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس مسئلے کا حل بیان کر دیتا، کھول دیتا، ان کے دلوں میں ڈال دیتا۔ اس طرح سے وہ باہمی مشورے کے ذریعے اپنے دور کے مسائل حل کرتے گئے۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب دوسرا دور شروع کریں گے۔ اس دور تک بھی کوئی سمجھ لیں باقاعدہ اشاعت کا، تبعات کا کوئی لکھنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے زمانہ تابعین و ما بعد، یعنی تابعین کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ۔ اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ جب ہوا تو درس و تدریس کی صورت میں علمی حلقے جا بجا قائم ہو گئے، صغار صحابہ ہوں یا کبار تابعین۔ صغار صغیر کی جمع ہے، چھوٹے صحابہ ہوں جو کہ اب اس دور میں بڑے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے، بچے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آواز سنی، وہ صحابی ہو گیا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا تھا۔
وہ صحابی ہو گیا اس نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو. پھر جب تابعین کا دور آیا تو یہ کیا ہو گئے؟ بڑے ہو گئے. تو یہ کیا کہلائے؟ صغار صحابہ ہوں یا کبار تابعین. کبار تابعین یہ وہ تابعین ہیں جنہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام سے ملاقات کی، جو ابتدائی دور میں ہی صحابہ کرام سے مل لیے، اور صحابہ کرام جو ابتدا کے زمانے میں ہی وفات پا گئے اور کم تابعین سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ تابعین کبار تابعین کہلاتے ہیں. ان کا درجہ تمام تابعین سے بڑھ کر ہے. تو صغار صحابہ ہوں یا کبار تابعین ہوں، انہی میں علماء کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو گئی جن کی حیثیت علم و مرتبے اور تقوی و اجتہاد میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھی. اس وقت علم حاصل کرنے کا، علم پھیلانے کا، تحقیق کرنے کا ایک شوق اور ولولہ اور جذبہ تھا پوری قوم میں، صحابہ کرام میں بھی اور ان کے شاگرد تابعین میں بھی. یہ ہوتا ایک موٹیویٹڈ ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی اپنے جیسا بنائے. اگر اس کے اندر شوق ہے علم کا، جستجو ہے ترقی کی، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے اسٹوڈنٹ میں بھی پیدا کرے گا. اور یہ وہ پرفیکٹ پیریڈ تھا جس میں اسلام نے ترقی کی. امٹتے مسائل کے حل کے لیے علمی مکالمات ہوئے، یعنی اس وقت جو جدید مسائل تھے اس وقت مکالمے ہوئے، مذاکرے ہوئے، علمی باتیں ہوئیں، تحریریں سامنے آئیں. پھر کیا گیا؟ لکھا گیا ان چیزوں کو. اور یوں ہر عالم کا اپنا اپنا علم و اجتہاد ظاہر ہوا. یہ دور علم حاصل کرنے کا کتابت کے ذریعے تھا، باقاعدہ کتابت کے ذریعے. یہاں پر فقہ اسلامی اور احادیث، قرآن کو جمع کرنا، جتنا بھی اسکرپٹ ریڈی کیا گیا وہ اس دور سے اس کی ابتدا ہوئی. اور یوں ہر عالم اپنا اپنا علم و اجتہاد، اور یوں ہر عالم کا اپنا اپنا علم و اجتہاد ظاہر ہوا. مگر یہ سب کچھ وسعت دینی کے لیے ہوا، یعنی دین میں وسعت پیدا کی جائے، اور دین میں وسعت ہے، دین میں وسعت نظری ہے، اس وجہ سے یہ کام کیا گیا. لیکن حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق ہی اجتہادات و استنباطات ہوئے اور انہیں لکھا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تَابِعُوهُمْ أَيْضًا يَرْجِعُونَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا نَظَرُوا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا اجْتَهَدُوا وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ صَحَابِي فَرَآهُ الْأَقْوَى فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى. یہی تابعین کی بھی حالت تھی. کس طرح؟ صحابہ کرام کی طرح ہی تابعین کی بھی حالت تھی یا عادت تھی. وہ بھی فقہی مسائل میں کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے. یہ جو وَكَذَلِكَ ہے نا، یہ ان کی تحسین ہے، ان کی تعریف ہے تابعین کرام کی کہ بعین ہی صحابہ کرام کے ہو بہو طریقے پر چلے. انہوں نے جیسا صحابہ کرام کو پایا ویسا ہی خود انہوں نے کیا. تو کذالک کہہ کر ان کی بات شروع کی جا رہی ہے کہ یہی تابعین کی حالت تھی یا عادت تھی. وہ بھی فقہی مسائل میں کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے. اگر وہ کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہ پاتے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کا اجماع ہے. اگر اجماع بھی نہ پاتے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے. کیوں اپنے طور پر اجتہاد کرتے؟ کیونکہ صحابہ کرام بھی یہی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہی سیکھا. بعض تابعین تو صحابی کے اس قول کو لے لیتے جسے وہ اللہ کے دین کے لیے قوی تر سمجھتے. یعنی اگر انہیں صرف ایک صحابی کا بھی قول مل رہا ہوتا تو وہ اجتہاد سے گریز کرتے. یعنی سب سے پہلے وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے، نہ ملتا تو اجماع صحابہ کی طرف رجوع کرتے. لیکن اگر اجماع صحابہ میں بھی نہ ملتا تو وہ ایک صحابی کی صرف فردی اگر کوئی رائے ملتی ہے تو اس کو بھی لے لیا کرتے. اس کے بعد تیسری صدی ہجری کے آغاز سے اس کے انتہا تک کچھ عالی مقام فقہا یعنی بلند مقام فقہا امت کو نصیب ہوئے. یہ تیسری صدی تک ہوا جنہوں نے اپنی فقہی بصیرت اور فہم کی بنیاد پر اسلامی فقہ کو ایک مستقل فن کی شکل دی اور علم مدون کیا. اس دور تک علم کو بہت ترقی ہوئی. یہ ایک ترقی پذیر دور عروج پر پہنچا.
جس میں انہوں نے اپنی فقہی بصیرت اور فہم کی بنیاد پر اسلامی فقہ کو باقاعدہ ایک علم اور ایک فن کی حیثیت دی. اور فن وہ چیز ہوتی ہے جس میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے تحریریں لکھی جاتی ہیں، اصلاحات کی جاتی ہیں، جس میں تنقید بھی ہوتی ہے، جس میں تفصیل بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا کام اس دور میں ہوا اور علم مدون کیا. اسلامی فقہ کو ایک مستقل فن کی شکل دی اور علم مدون کیا، کمپائل کیا، جس کے لیے درج ذیل کوششیں ہوئی. علم کو کیسے مستقل فن کی شکل دی گئی، اس کے کیا قواعد و ضوابط تھے، اور اس کو کس طرح کمپائل کیا گیا، اس کے کچھ اصول تھے اور کچھ کوششیں ہوئی. اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز اصول بنائے گئے، جس کی مثال، سب سے بہترین مثال امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے. اس کے بعد قرآن و سنت کی نصوص کو اصطلاحات کی شکل دی گئی، کچھ ٹرمز انٹروڈیوس کروائی گئیں اور نصوص کو اصطلاحات کی شکل دی گئی، جس کی مثال امام شافعی کی کتاب الرسالہ بھی ہے اور ان کی ایک اور کتاب الام بھی ہے. اقوال صحابہ اور ان کے فتاوی سے مدد لی. اور چوتھی چیز فروعات پر کام ہوا تاکہ نئے مسائل پر وقت اجتہاد کارآمد فروعات سے مدد لی جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان فقہا کی فقہی حیثیت مسلمہ تھی، یعنی واقعی یہ بہت بڑے فقیہ تھے، کسی کا اس پر کوئی اعتراض نہیں، کسی نے کوئی قلم دراز نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا. مگر مسائل کی جدت، تنوع اور حالات کی تبدیلی کے پیش نظر، یعنی نئے نئے مسائل کی جدت، نئے نئے مسائل، تنوع، مختلف قسم کے مسائل اور حالات کی تبدیلی کے پیش نظر، ان فقہا کے تلامذہ یعنی ان کے شاگردوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اپنے پیش رو فقہا کی اجتہادی آراء کے مقابلے میں اپنے اختلافی نوٹ لکھے، جس کی مثال ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ اگر ایک فقیہ نے کوئی رائے دی ہے تو اس کے اختلاف میں اگر ضرورت پڑی جس میں مسائل کی جدت تھی یا تنوع تھا یا حالات کی تبدیلی تھی، اس کے پیش نظر کچھ اسٹوڈنٹس نے مختلف آراء دی جو کہ اختلافی نوٹ کے ذریعے انہوں نے لکھی اور وہ بیان بھی کیے. انہوں نے وہ جب نوٹس لکھے تو اس میں دلائل بھی پیش کیے، کامنٹس بھی دیے، تاکہ ان کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، یا ان کی بات کو اگر کوئی قبول کر رہا ہوئے یا ان کی بات کو کوئی قبول کر رہا ہے تو اس کو دلائل مل سکیں. یا وہ دلائل اس لیے بھی دیتے تھے کہ اگر وہ اپنے پیش رو فقہا کے اختلاف میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں تو دلیل کے ذریعے کریں. اس فقہی توسع نے مسائل کی سبیل نکالی، ایک راستہ کھول دیا اور بے جا سختی اور تنگ نظری کو خیر بات کہا. یعنی کسی بھی قسم کی سختی اور تنگی نہیں تھی کہ ایک فقیہ نے جو کہہ دیا ہے اب اس کے تمام شاگردوں پر یہ ماننا لازم و ملزوم ہے. اس سے نکال دیا گیا، اس سختی سے، اس تنگ نظری کو خیر بات کہہ دیا گیا، خدا حافظ کہہ دیا گیا. جن فقہا کا مزاج حدیث و سنت کی طرف زیادہ مائل رہا، ان کا دیگر فقہا کے نقطۂ نظر سے اختلاف باقی رہا. بہت امپورٹنٹ لائن ہے یہ کہ جو ہمیشہ اس مزاج پر قائم رہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو ہی اہمیت دی، ان کا ہمیشہ ان فقہا سے اختلاف ہی رہا جنہوں نے ضعیف روایات بھی لیں، اپنے غلط عقل کے ذریعے سے بھی کچھ قیاس کیے یا لوگوں کی آراء بھی شامل کر لیں. تو ایسے علماء میں ہمیشہ اختلاف رہا. قرون اولا یعنی پہلی جو 3 نسلیں ہیں، تو قرون اولا میں علماء و فقہا کا رجحان زیادہ تر نصوص ہی کی طرف رہا، یعنی قرآن و سنت کی ٹیکسٹ کی طرف ہی رہا. عام مجتہدانہ کوششیں بھی براہ راست کتاب و سنت سے ہی ماخوذ ہوتیں اور عدالتی، معاشرتی، معاشی، خانگی معاملات، خانگی معاملات کہتے ہیں خاندانی معاملات کے فیصلہ جات بھی، یعنی جتنے بھی تمام فیصلے ہوتے تھے کس میں، عدالت کے، معاشرے کے، معاش کے یعنی روزگار کے،
حلال و حرام کے، بیع و شراء کے اور خاندان کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کے فیصلہ جات انہی مذکورہ بالا اصولوں کے مطابق ہی ہوتے تھے۔ ان تمام مسائل پر شرعی دلائل کی روشنی میں غور ہوتا اور باہم اختلاف و غلطی کے امکان کے باوجود تمام اساتذہ، شاگرد، جج حضرات خوب غور و خوض کے بعد ایک دوسرے کی رائے کو قبول فرماتے اور یوں وقت کے مسائل کو حل کر لیا جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہتے لیکن حسن ظن اور دینی محبت کے تعلقات بدستور قائم رہتے، یعنی اتفاق ہو جاتا تب تو بہت ہی خوب، لیکن اگر اختلاف ہوتا تو دشمنیاں نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ حسن ظن اور دینی محبت کے تعلقات، خوش دلی سے ملنا، آپس میں سلام کرنا، جو تعلقات ہیں اس کو قائم رکھنا، یعنی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ اور یوں قرآن و سنت کی فقہی بصیرت اس دور کے فقہا کی کثیر تعداد کو حاصل رہی۔ یہ مجتہدانہ فکر ان نیک پاک باز ائمہ اجتہاد کے بعد مختصر عرصہ ہی رہی، جس کا اندازہ حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمہ اللہ نے 4 صدی ہجری کے آخر تک کا لگایا ہے، بس دیٹس اٹ۔ پھر اس کے بعد تعصبات شروع ہو گئے، پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع ہو گئے اور پھر نام رکھنا شروع کر دیے ایک دوسرے کے کہ یہ کافر ہیں، یہ ہیں، یہ فلانا ہیں، یہ منافق ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ ہیں، یہ اس کو مانتے ہیں، یہ اس کو مانتے ہیں۔ پھر وہ مسلمان نہیں رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے، تم مسلمان ہو۔ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ خود ساختہ ہیں، وہ ہم نے رکھے ہیں۔ خیر القرون کے آخری دور میں غیر مسلموں کی فلسفیانہ کتب مسلم علماء کے ہاتھ لگیں تو ان کے تراجم ظاہر ہونے کے بعد مسلم معاشرے میں بہت سا فکری اختلاف داخل ہو گیا۔ اجنبی نظریات اور غیروں سے اختلاط، میل جول، ایک تو نظریات بھی اجنبی آئے اور غیروں سے میل جول بھی جب بڑھا تو اس نے مسلم علماء کے رجحانات کو عقلی اور فکری طور پر تقسیم کر دیا، عقلی طور پر بھی تقسیم کر دیا اور جو غور و فکر ان کا تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا۔ ان کے پاس ایک دائرہ تھا قرآن اور سنت، اس سے آگے وہ نہیں جاتے تھے، لیکن اب اس سے نکل کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح علماء و فقہا کے درمیان شریعت سے مستفید ہونے کے 2 نظریات دیکھنے میں آئے۔ جو متاثر ہوئے اجنبی نظریات سے اور غیروں سے اختلاط کے بعد اپنے کنسیپٹس چینج کر دیے، ان کا نظریہ، اور جو اپنے کانسیپٹس پر رہے، اپنی عقل کو، اپنی فکر کو قرآن سنت کے مطابق رکھا، وہ مکتبہ فکر۔ تو اب یہاں سے مختلف مکتبہ فکر بننا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا نظریہ یہ بنا کہ قرآن و سنت کے بیشتر مسائل عقل سے قریب تر ہیں، یعنی عقل کے تابع ہیں، کوئی بھی ایسا حکم نہیں جس کو عقل تسلیم نہ کرے، مزید استدلال کی گنجائش ان میں ہے، مگر اس گنجائش میں نصوص کو بدلا یا چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی قرآن و سنت کے دلائل کو بدلا یا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نصوص کو بہرحال عقل پر ترجیح ہوگی۔ دوسرے معنوں میں استدلال کو نصوص کے تابع رکھا جائے گا۔ یہ لوگ اہل حدیث یا مدنی کہلائے، یہ مکتبہ فکر کیا کہلایا؟ اہل الحدیث یا مدنی، جن کی کوشش یہ رہی کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صرف صحیح احادیث کو ہی فقہی مسائل کے استنباط کے لیے چنا جائے اور عمل کے لیے بھی انہی کا انتخاب کیا جائے، تاکہ لوگوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ایمان، محبت اور اطاعت میں صحیح انتخاب پر مبنی ہو، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں ایمان کا، محبت کا، اطاعت کا، تو ان کا جو تعین ہو، انتخاب کا جو ذریعہ ہو، وہ صحیح ہو۔ اور یوں مستقبل میں بھی
درآمد فتنوں سے محفوظ رہیں، یعنی آگے بھی جتنے بھی فتنے آئیں گے، کیونکہ یہ ایک فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور دور اندیش لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مزید فتنے آئیں گے، تو یوں مستقبل میں بھی درآمد فتنوں سے محفوظ رہیں اور درست انتخاب پر ہی قائم رہیں۔ اس سلسلے میں ان کے ہاں یہ لچک بھی دیکھنے میں آئی کہ صحیح احادیث کی عدم موجودگی میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اور اس سے استدلال کرنا قیاس یا ذاتی رائے کی نسبت احسن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اتنا فتنوں کا دور ہو گیا تھا کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ اپنی ذاتی رائے یا قیاس کو فوقیت دی جائے، اس سے بہتر ضعیف حدیث۔ یہ ضعیف حدیث چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، ان کے متعلق ضعیف احادیث کو لیا جا سکتا ہے۔ اس مکتبہ فکر میں یہ بات آئی، ٹھیک ہے۔ جو بڑے بڑے جتنے مسائل ہیں، احکام ہیں، واضح ہیں قرآن اور صحیح احادیث سے، جس میں کسی بھی قسم کی قیاس کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہی دلائل لیے جائیں گے۔ لیکن بعض فروعی مسائل میں اگر خود اپنا ذاتی قیاس یا استدلال دیا جائے، اس سے بہتر کیا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث لے لی جائے۔ یہ والا مکتبہ فکر کیا کہلایا؟ اہل الحدیث یا مدنی کہلایا۔ جبکہ دوسرے نظریے کے قائل یہ کہتے ہیں کہ عقلی استدلال کی بہت گنجائش تو ہے، مگر ایک صاحب رائے کے فہم و بصیرت کو نصوص کے فہم پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ بصیرت دی ہے، فہم دیا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کوئی معنی کرتا ہے کسی حدیث کا یا قرآنک ٹیکسٹ کا، تو اس کو لے لینا چاہیے، وہ سمجھے اس کی اقتدا کی جا سکتی۔ یعنی جو بھی صاحب رائے کی فہم و بصیرت کو نصوص کے فہم پر چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ جو سمجھے، وہ عالم، وہ فقیہ جو بھی سمجھے جو کہ صاحب رائے ہے، تو اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی رائے ایک وقی رائے بھی ہو سکتی ہے، قیمتی رائے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ شخص صاحب بصیرت ہے۔ اس ضمن میں کوئی فقیہ یا عالم قرآن و سنت سے بھی استدلال لینا از بس ضروری سمجھتا تھا، یعنی بس فور گرانٹڈ ہی لیتا تھا، مگر قرآنی آیات سے استدلال کی صورت میں جو شواہد پیش کرتا وہ زیادہ تر عقلی ہوتے، یعنی قرآن پاک کی کوئی دلیل قبول کرنی ہے تو اس کو کس سے جوڑتے؟ لاجک سے جوڑتے، یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی دلیل لاتے تو کس سے جوڑتے؟ لاجک سے، عقلی دلائل سے جوڑتے، یا پھر ضعیف احادیث ہوا کرتی تھیں۔ تو اس مکتبہ فکر میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں ضعیف احادیث اور ذاتی رائے کو فوقیت دی گئی، کہ اگر کوئی شخص صاحب بصیرت ہے اور اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ ڈال رہا ہے ان کے بقول کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ گروہ اہل الرائے یا کوفی کہلایا۔ یہ انہیں اہل العراق بھی کہا جاتا ہے اور اہل الکوفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے بانی امام ابو حنیفہ کہلائے، اور پہلا نظریہ اس کے بانی امام مالک کہلائے۔ خلاصہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث ہماری بنیاد ہیں اور عقل ان کو تسلیم کرتی ہے، مگر ذاتی رائے اور قیاس سے گریز کیا جائے۔ یہ پہلے نظریہ رکھنے والے کا خلاصہ ہے۔ جو دوسرا نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ عقلی استدلال کی زیادہ گنجائش ہے۔ اگر کسی بڑے عالم نے اپنی بصیرت کے مطابق کسی آیت کو سمجھا تو ہم اسے لے بھی سکتے ہیں، مان بھی سکتے ہیں، اور اس کی اقتدا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو کانسیپٹس، اسکول آف تھاٹس، دو مکتبہ فکر اس وقت سامنے آئے۔ یہ دور سوچ اور فکر میں وسعت لیے ہوئے آیا تھا، جس نے مجتہدین کے اجتہاد اور اس کے مستنبط مسائل و اصول پر نقد و نظر بھی کی، یعنی جس کو نظریات سے اختلاف ہوا اس نے تنقید بھی کی اور مزید تحقیق بھی کی۔ یہ وسعت ذہنی کا دور تھا جس میں سوچ بچار کیا گیا، غور و فکر کیا گیا، وسعت پیدا کی گئی، اور مجتہدین کے اجتہادات، انہوں نے جو مسائل نکالے، اخذ کیے، استنباط کیا، جو اصول انہوں نے بنائے تھے، ان سب پر تنقید بھی کی، نظر بھی کی، نظر ثانی بھی کی، اور مزید تحقیق بھی کی۔
جس نے معاشرے کو سمجھایا کہ فقہ اسلامی اب بھی ان کے ہمراہ ہے.